السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم سورہ بقرہ۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث و آثار صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جس روایت میں سورہ بقرہ کہنے کو منع کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں۔ تعداد آیات 246 ہے اور کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو 10 ہجری ذی الحج کو منی کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ قرطبی اور اس کے 80-90 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ فضائل سورہ بقرہ۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ نیکسٹ آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک وہ یا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریبہ کے معنی شک و شبہ، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن کریم بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے متقاضی پر عمل کرے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محض شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کے فہم میں غلطی ہو۔ اس صورت میں کلام محض شک و شبہ نہیں ہوتا، گو کج یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آیا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کے شبہات و اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ صحیح ہے۔ ھدی للمتقین ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے ہے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔
پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقین نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین کی خاص صفات۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ متقین کی صفات جو ان 2 آیاتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں، اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی، اس لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومن اور سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے ہیں، ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ، ایمان کی تعریف۔ ایمان کی تعریف کو قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب کے لفظ صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے، اسی لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلاً شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے، اور اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہوں اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم بداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس و شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے کہ وہ مومن نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اقامت صلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت سے اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہیں۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے ادا بھی بجا لاتے ہیں۔
تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہو جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملہ میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیجیے تو ایک یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔